السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا چنبل پر۔ چنبل کیا ہے؟ چنبل ایک جلد کی خرابی ہے جس کی وجہ سے جلد کے خلیات معمول سے 10 گنا زیادہ تیزی سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے جلد پر دھبے بن جاتے ہیں۔ ہلکی جلد پر دھبے سفید یا سرخ ہو سکتے ہیں۔ گہری جلد پر دھبے بھورے رنگ کے ساتھ ارغوانی یا بنفشی ہو سکتے ہیں۔ وہ کہیں بھی بڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر کھوپڑی، کوہنیوں، گھٹنوں اور کمر کے نچلے حصے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ چنبل ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ یہ کبھی کبھی ایک ہی خاندان کے افراد میں ہو سکتی ہے۔ علامات: چنبل ایک دائمی آٹومیمون بیماری ہے جو بنیادی طور پر جلد کو متاثر کرتی ہے۔ چنبل کی علامات ہر شخص میں مختلف ہو سکتی ہے لیکن یہاں کچھ عام علامات کا ذکر ہے۔ سرخ دھبے: چنبل اکثر جلد کے سرخ دھبوں کے طور پر ظاہر ہوتی ہے جو چاندی یا سفید چھلکوں سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ یہ دھبے عام طور پر اتر جاتے ہیں اور جسم کے کسی بھی حصے پر ظاہر ہو سکتے ہیں بشمول کھوپڑی، کوہنیوں، گھٹنوں اور کمر کے نچلے حصے پر۔ خارش اور جلن: چنبل کی جگہ پر خارش ہو سکتی ہے اور تکلیف یا جلن کا سبب بن سکتی ہے۔ متاثرہ جگہ کو کھرچنے سے جلد کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے اور حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ خشک جلد: چنبل جلد کو خشک کرنے کا سبب بن سکتی ہے جس کے نتیجے میں پھٹنے لگتی ہے۔ متاثرہ جلد کھردری محسوس ہوتی ہے اور شدید صورتوں میں خون بھی بہہ سکتا ہے۔ موٹے ناخن: بعض صورتوں میں چنبل ناخن کو متاثر کر سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ گاڑھے، گڑھے یا چھلکے ہو جاتے ہیں۔ ناخن بھی رنگین ہو سکتے ہیں اور کیل بیڈ سے الگ ہو سکتے ہیں۔ جوڑوں کا درد اور سوجن: چنبل کی بیماری جو جوڑوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ علامات میں جوڑوں کا درد، سختی اور سوجن شامل ہو سکتی ہے جو نقل و حرکت اور روزمرہ کی سرگرمیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ کھوپڑی کا چنبل: چنبل کھوپڑی کو متاثر کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں چاندی کے چھلکوں سے سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ یہ خارش اور خشکی جیسی علامات کا سبب بن سکتی ہے۔ سنگین صورتوں میں کھوپڑی کا چنبل بالوں کی لکیر سے آگے بڑھ سکتا ہے اور پیشانی، گردن اور کانوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ چنبل ایک دائمی حالت ہے جس میں وقفے وقفے سے بھٹک اٹھنا اور ٹھیک ہونا ہے۔ علامات کی شدت اور حد مختلف ہو سکتی ہے۔ اسباب: چنبل خاندانوں میں چلتا ہے، ایک جینیاتی جزو تجویز کرتا ہے۔ بعض جینز جیسے کہ مدافعتی نظام اور جلد کے خلیوں کے ضابطے سے متعلقہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ چنبل کی نشو و نما میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم ان جینوں کا ہونا اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ فرد اس حالت کو پیدا کرے گا۔ مدافعتی نظام کی خرابی: چنبل ایک زیادہ فعال مدافعتی نظام کے رد عمل کی طرف سے خصوصیت ہے۔ عام طور پر ٹی سیلز کہلانے والے مدافعتی خلیے جسم کو انفیکشن سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ تاہم چنبل میں یہ ٹی خلیات زیادہ فعال ہو جاتے ہیں اور سوزش کو متحرک کرتے ہیں جس کی وجہ سے جلد کے خلیات بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ یہ تیزی سے سیل ٹرن اور جلد پر موٹے کھردرے دھبوں کی شکل کا باعث بنتا ہے۔ ماحولیاتی محرکات:
بعض محالاتی عوامل جینیاتی کے طور پر پیش گوئی کرنے والے افراد میں چنبل کی علامات کو متحرک یا خراب کر سکتے ہیں۔ ان محرکات میں شامل ہو سکتے ہیں انفیکشن، بیکٹیریا یا وائرل انفیکشن جیسے اسٹریپٹوکوکل گلے کے انفیکشن کچھ افراد میں چنبل کو متحرک یا خراب کر سکتے ہیں۔ جلد پر چوٹ، جلد کی چوٹ یا صدمے کی جگہ پر اکثر چنبل کے گھاؤ کی نشو و نما ہوتی ہے، جیسے کٹ کھرچنا جانا جاتا ہے۔ تناؤ، جذباتی تناؤ چنبل کو بڑھا سکتا ہے یا کچھ لوگوں میں بڑک اٹھنا شروع کر سکتا ہے۔ ادویات، بعض دوائیں جیسے لیتھیلیم ملیریا سے بچنے والی دوائیں اور کچھ بیٹا بلاکرز چنبل کی نشو و نما یا علامات کے بگڑنے سے وابستہ ہیں۔ تمباکو نوشی اور الکحل، تمباکو نوشی اور الکحل کا زیادہ استعمال چنبل کے خطرے کے عوامل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ علامات کو مزید شدید بھی بنا سکتے ہیں۔ طرز زندگی کے عوامل، طرز زندگی کے کچھ انتخاب جیسے موٹاپا، ورزش کی کمی اور غیر صحت بخش خوراک چنبل پیدا ہونے کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں یا موجودہ علامات کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ چنبل ایک پیچیدہ حالت ہے اور انفرادی تجربات مختلف ہو سکتے ہیں۔ علاج، الٹرا لائنم آئنٹمنٹ، پہلے چھلکے اتار دیں پھر مرہم لگائیں اور اوپر پالیتھین کا ٹکڑا رکھ کر باندھ دیں۔ بیٹنی لائن گولیاں، پہلے 3 دن ایک صبح، دوپہر اور شام، چوتھے دن سے ایک گولی روزانہ کم کریں اور کم سے کم خوراک تک پہنچ جائیں۔ سر کے چنبل کے لیے مندرجہ ذیل نسخہ استعمال کریں۔ آئل آف کیڈ 30 مینم، سلفر 15 گرین، سیلیسلک ایسڈ 10 گرین، بریل کریم 1 اونس۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔